بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور بالخصوص جوانی کے ایام اور حالات اور واقعات کو سنتے اور سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں مکے کا یہ حسین اور امین نوجوان تجارت کے مقدس پیشے کو اختیار کرتا ہے. مکۃ المکرمہ کے تجار کے مال تجارت کو لے کر کبھی ملک شام اور کبھی ملک یمن کا سفر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تجارت، حالانکہ ابھی آپ کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے، 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار ہوا ہے، 20 سال کی عمر میں تجارت فرماتے ہیں. لیکن 20 سال کا یہ نوجوان اپنی تجارت سے، اپنی امانت سے، اپنی دیانت سے، اپنی صداقت سے اور اپنی نرمی اور حسن اخلاق سے لوگوں کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ ہر تاجر اپنا مال تجارت اس نوجوان کو دینا چاہتا ہے.
ہر تاجر اپنا مال تجارت اس نوجوان سے بیچنا اور خریدنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت، جو پیغام لے کر اس امت کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس دین کی تبلیغ صرف ممبر و محراب سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ دین صرف مسجد اور سجدوں سے نہیں پھیلا ہے۔ دین اسلام تہجد اور تلاوت سے نہیں پھیلا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ بازاروں سے بھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی تجارت بھی تبلیغ کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ بازار میں بیٹھ کر بھی دین کی تبلیغ تجارت کے ذریعے سے کرتے تھے۔ تقریر کے ذریعے سے اسلام کم پھیلا ہے۔ حسن معاملات، حسن معاشرت، دیانتداری اور امانت داری، سچائی اور صداقت سے دین اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے۔ وہ تجارت کرتے تھے، کوئی ان سے لین دین کرتا تھا، کوئی ان سے معاملات طے کرتا تھا۔ ان کا لین دین، ان کی تجارت، ان کی داد و دہش، ان کی سچائی اور صداقت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی تھی، اسلام کو عروج نصیب ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تجارت میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، کبھی دھوکے کا سہارا نہیں لیا، کبھی آپ نے فریب نہیں کیا، کبھی بددیانتی سے تجارت کو پروان نہیں چڑھایا، اور بطور خاص جھوٹی قسمیں کھانے سے آپ نے بالکل احتراز فرمایا۔ آپ غالباً ملک شام کے بازار میں مال تجارت فروخت کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے کوئی معاملہ طے کیا، دوران گفتگو اس نے قسم اٹھائی، احلف اللات والعزی، کہ لات و عزی کی قسم میں کھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے چینی، ناراضگی اور ناگواری کا اظہار فرمایا، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں ان چیزوں کی قسمیں نہیں کھاتا۔ میں تجارت کے لیے ایک تو جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اور دوسری بات لات و عزی سے، بتوں سے میرا کوئی تعلق، واسطہ اور رشتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ قسمیں کھاتے تھے۔ آج بھی عربوں کا یہ مزاج ہے، ہر بات پر واللہ 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 کہہ کر قسم کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا، دور ہو جاؤ مجھ سے، یہاں میرے سامنے قسمیں نہ کھاؤ، اور بطور خاص لات و عزی کا نام نہ لو۔ میرے محترم بھائیوں، آج مسلمانوں کو تجارت میں جو نقصان ہو رہا ہے، تجارتوں میں جو بربادی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ جس کاروبار میں میں لگا ہوں دوسرے بندے نے وہ کاروبار شروع کر دیا، میری طرح کی دکان ایک اور بازار میں کھل گئی، سارے شہر کے اندر یہ کاروبار آگے بڑھ گیا، بہت زیادہ لوگ اس کاروبار کے اندر آ گئے۔ اللہ کی قسم، تجارت کی ناکامی، معاشی بربادی، اقتصادی بدتری اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی روزی کو اسی وقت لکھ دیا تھا
جب وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا، ابھی اس کے اعضاء بھی صحیح سالم سے نہیں بنے تھے، اللہ نے اس کی روزی کو اسی وقت لکھ دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ناکام نہیں کرتا۔ آج تجارتوں کی تباہی اور بربادی اور معاشی تنزلی کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان جھوٹ سے اپنی تجارت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان دھوکے سے بڑا مالدار بننا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان فریب سے اور ایک دوسرے کو ٹوپی پہنا کر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ کے نام کا بیجا اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ اپنی دکان میں بیٹھ کر جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نام کا غلط استعمال ہوتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر انسان مال تجارت کو فروخت کرتا ہے، یہ جھوٹی قسم اس کی تجارت کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ جھوٹی قسم اس کی تجارت کو تباہ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹی قسم کھانے سے احتراز کرو۔ یاد رکھو، جھوٹی قسموں کے سہارے سے تمہارا مال تو بک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مال سے خیر و برکت کو اٹھا لیتے۔ کبھی وہ مال تمہاری زندگی میں آ کر تمہیں سکون نہیں دے سکتا، کبھی وہ مال تمہارے بدن میں داخل ہو کر تمہیں صحت مند نہیں رکھ سکتا۔ جی اس مال سے جب تم اولاد کی پرورش کرو گے، وہ اولاد کبھی تمہاری اطاعت گزار اور خدمت گزار نہیں ہوگی، وہ اولاد کبھی تمہاری فرما برداری کرنے والی نہیں ہوگی۔ یہ مال تمہارے گھر میں آ کر بے برکتی تو لا سکتا ہے، تمہاری زندگیوں میں پریشانیاں لا سکتا ہے۔ یہ مال ڈاکٹروں کے حوالے تو ہو سکتا ہے کسی خیر کے کام میں، اور تمہاری خوشحالی میں یہ مال اس کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 پارے میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنی قسموں کا سودا کر دیتے ہیں تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی تجارت کو پروان چڑھانے کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اور زمین کے چند گز ٹکڑوں کے لیے، چند نوالوں کے لیے، چھوٹی سی منفعت کے لیے اللہ کے نام کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کے نام کا سودا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایسے مجرموں کو میں 4 سزائیں دوں گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 مجرم ایسے ہیں، 3 بندے ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو 4 قسم کا عذاب عطا فرمائیں گے۔ ان میں پہلا مجرم وہ ہے المنان، لوگوں کو دے کر احسان جتلانے والا، لوگوں کی مدد کر کے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنے والا، خیر کے کاموں میں خرچ کر کے نام و نمود، دکھلاوا، ریاکاری
اور شہرت بٹورنے والا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر کے نام و نمود کو چاہنے والا، لوگوں کے سامنے اس احسان کا ذکر کر کے اس بندے کو ذلیل کرنے والا اور دے کر اس بندے پر احسان جتلانے والا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی سخاوت کو اور اپنی داد و دہش کو اور اپنی مدد کو من اور اذی سے، احسان جتلانے سے باطل برباد نہ کرو، تباہ نہ کرو، لوگوں کی مدد کر کے ممبر و محراب پر اس کے اعلانات نہ کرواؤ، ایک کمبل اوڑھا کر اخبارات میں تصویر نہ ڈالو، چند لوگوں کو راشن دے کر سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کر اسے وائرل نہ کرو، چند بچوں کی مدد کر کے لوگوں کے سامنے اس کے چرچے نہ کرواؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو تمہارے منہ پر مار دے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی ہے۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر کے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ باپ اور بیٹے سے یہ خدمت لے لی، اے اللہ تیرے لیے لاکھوں کروڑوں ابراہیم اور اسماعیل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تیری ذات صرف ایک ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھ ناکارے کو اس خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کوئی خیر کا کام لے رہا ہے، نیکی کا کام لے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی قبولیت کی دعا مانگو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہماری اس حقیر خدمت کو تو قبول فرما لے۔ لوگ ناراض ہو کر چل دیتے ہیں۔ میں 5000 روپیے دیا تھا، مولانا نے میرا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے اتنے موٹے سیمنٹ دلوائی تھی، مولانا نے اخبار میں میری تصویر نہیں ڈالی، میں نے مسجد کے لیے اتنا مال دیا، مولانا نے اس کی تشہیر نہیں کی، اس کا چرچا نہیں کیا۔ کیا ضرورت ہے ایسی سخاوت سے، کیا ضرورت ہے ایسی تعمیر سے؟ تیری تعمیر اور تیری سخاوت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جب ضرورت پڑی تو جانوروں سے دین کا کام لیا ہے، تیری اور میری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ اللہ اگر آپ سے دین کی کوئی خدمت لے لے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، نام و نمود کو نہ چاہو، تشہیر کو نہ چاہو، اس پر شال پوشی اور گل پوشی کو نہ چاہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان تمہاری عزت افزائی فرمائیں گے۔ کبھی نہ چاہنا کہ ممبر و محراب پر میرے نام کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے نیک بندے بہت سارے ایسے ہیں۔ آج صبح ایک نوجوان ایک صاحب سے کہہ رہے تھے کہ صاحب بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اندھیرے میں رہتے ہیں، وہ چھپ کر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ افسوس ہے ان نام و نمود کے چاہنے والے لوگوں پر جو چند لوگوں کی مدد کر کے لوگوں میں چرچے کرواتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلا مجرم ہے، میں اسے 4 قسم کے عذابات میں مبتلا کروں گا۔ وہ 4 قسم کے عذابات کیا ہیں میں ذکر کروں گا۔ دوسرا بدبخت مجرم وہ ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ دوسرا مجرم
جو جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کاروبار کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر سائیڈ بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر لوگوں سے معاملہ طے کرتا ہے، یہ دوسرا مجرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر اتنا ناراض ہیں اور اس پر اتنا غصہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہیں کہ اس مجرم کو بھی میں 4 قسم کے عذابات میں مبتلا کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج 100 میں سے 95% 95% ہم مسلمانوں کی تجارتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ روئے زمین پر آج سب سے زیادہ بددیانتی کرنے والی، خیانت کرنے والی، جھوٹ بولنے والی، دھوکہ دینے والی اگر کوئی قوم ہے تو اس کا نام مسلمان ہے۔ ایک سچائی اور حقیقت ہے، ہم مسجد کے مسلمان تو ضرور بن گئے، ہم نمازی مسلمان تو ضرور بن گئے، ہم عبادات کے مسلمان ضرور بن گئے، لیکن مسجد کے ماحول سے جیسے ہی باہر ہم نے قدم رکھا، بازار میں جا کر وہی مسلمان شیطان بن جاتا ہے اور ایسی تجارت کرتا ہے کہ شیطان بھی شرم کھا جاتا ہے۔ دھوکے کے اتنے راستے، اتنے طریقے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ دھوکہ دے کر مال لوٹنے کے اتنے ذرائع، اس کا علم تو مجھے بھی نہیں تھا۔ اس نے تو کئی طریقے مجھے سکھا دیے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے آج لوگ چٹھیاں بھیجتے ہیں۔ 2-4 احباب نے پچھلے 4-5 دنوں میں فون کیا، مولانا گزشتہ جمعہ آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے مجرم گنہگار کی نماز جنازہ تو پڑھتے تھے، لیکن مقروض کی کبھی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بات سن کر ہم کو بڑا احساس ہوا ہے۔ کئی لوگوں کا میں بھی مقروض ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوں۔ شاید اس مجمع میں بھی وہ احباب بیٹھے ہوں گے جن کو احساس ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم بھائیوں، جب مسلمان کسی کا مال اس نیت سے لیتا ہے، اس ارادے سے لیتا ہے کہ مجھے اس قرض کو واپس کرنا ہے، حقدار کا حق واپس دینا ہے، حضرات علماء کرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، قرض واپس کرنے میں اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب لیتے ہوئے یہ نیت ہے کہ ہو نہ ہو کسی بھی حال میں اس قرض کو مجھے ادا کرنا ہے اور اس حقدار تک اس کا حق پہنچانا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے اور مال لے کر راہ فرار اختیار نہیں کرنا ہے۔ جب نیت صحیح کر کے آدمی مال تجارت لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تجارت میں اسے برکت عطا فرماتے ہیں، کم سے کم نقصان اور خسران سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ کبھی حسن نیت کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار میں ناکام نہیں ہوتا، کبھی وہ مقروض نہیں ہوتا، کیوں؟ نیت اس کی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کر لیتا ہے، لیکن لیتے ہوئے ہی نیت میں خطرہ ہے، دھوکہ دینے کا ارادہ ہے، محلہ شہر مسجد چھوڑ کر بھاگ جانے کا ارادہ ہے۔ لیتے ہوئے ہی نیت یہ ہے کہ ہو سکے تو دوں گا، نہیں تو یہ کیا بگاڑ لے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس بندے کو سر اٹھانے اور ترقی کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ زندگی بھر وہ چھپتا ہوا مقروض ہو کر پھرے گا، کبھی اللہ اسے عزت کی نہ زندگی عطا کریں گے، نہ عزت کی اللہ اسے روزی نصیب فرمائیں گے۔ دکانوں میں بیٹھ کر جتنی جھوٹی قسمیں آج ہم کھاتے ہیں، مال تجارت ہمارا کم بکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ کے نام کو بیچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا عذاب اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ دیں گے، لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والے کو، سودا فروخت کرنے والے سے جب قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جا جا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، تو نے 10 روپے کے لیے میرے نام کا سودا کیا، چند پیسوں کے لیے تو نے میرے نام کی عزت نکالی، چند پیسوں کے لیے تو نے اپنے سودے کو نہیں میرے نام کی عزت اور حرمت کو تو نے بیچا ہے۔ لا یکلمہم اللہ، آج اللہ تجھ سے بات نہیں کرے گا، تو نے میرے نام کا غلط اور ناجائز استعمال کیا ہے، جا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اس مجرم سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ آگے قرآن کی آیت کہتی ہے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس سے بات تو کیا کرتا، اللہ اس سے آج اتنا ناراض ہے، اس پر اتنا آج غصہ اور غضبناک ہے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، جا جا تیرے چہرے کو بھی میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو نے میرے نام کی بے حرمتی کی، تو نے میری عزت نکالی ہے، جا میں تیرے چہرے کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرنے والے کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ جب اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم ہو جائے تو اور کون سی ذات اسے نجات دے سکتی ہے، کون اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اور تیسرا عذاب اللہ اسے یہ عطا فرمائیں گے، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ایسے بندے کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، ایسے بندے کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے۔ کافروں نے تو کفر کی وجہ سے اپنے بتوں کو دھوکہ دیا، یہ مسلمان ہو کر، یہ کلمہ پڑھ کر، یہ داڑھی چھوڑ کر، یہ شرعی لباس پہن کر، یہ تہجد اور تلاوت کر کے، یہ صف اول میں نماز پڑھ کے تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کا نام لے لے کر لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کو تکلیف اور نقصان پہنچاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، گناہوں سے اللہ اسے پاک نہیں کریں گے۔ چوتھا اور آخری عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب عطا فرمائیں گے۔ چند پیسوں کے لیے ایمان کو نہ بیچو۔ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا، دین کے لیے دنیا کا سودا کر دے، دین کے لیے دنیا کو بیچ دے، اللہ دونوں جہاں میں تجھے کامیاب کرے گا۔ بیٹے، دنیا کے لیے دین کا سودا نہ کر، دونوں جہاں میں تو برباد ہو جائے گا۔ آج برباد ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم، ہم مسجد اور نماز کے مسلمان تو ہیں، لیکن تجارت میں بڑی حد تک مسلمان قوم بدنام ہے۔ حرام کا مال دکان میں جوڑ کر جتنے بھی یاسین پڑھاؤ گے، حرام کی نحوست اور ظلمت دور نہیں ہوگی۔ دکان میں کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا کے تصویر لگا کر
عود بتی جلانے سے حرام کی بدبو دکان سے دور نہیں ہوگی، بخور جلا لینے سے حرام کی جو نحوست دکان کے اندر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، امام مسجد کو لا کر روزانہ سورہ بقرہ پڑھانے سے حرام کی نحوست ختم نہیں ہوگی، فرائض کو چھوڑنے کا جو وبال ہے، فرض کو چھوڑنے کی جو نحوست ہے، وہ وظائف سے، عاملوں کے تعویذ سے اور سفید پتھر کو کالی ڈوری میں لٹکا لینے سے دور نہیں ہوگی۔ دلوں سے حرام کو نکالو، دکان سے حرام مال کو نکالو، حلال مال جوڑ کر پھر اللہ سے تجارت میں ترقی کی امید رکھو۔ 10 لوگوں کا مال ہڑپ کر لوٹ کر دکان اور مکان کو سجا لینے سے اس مکان میں خیر و برکت نہیں آئے گی، بچے صحت مند نہیں رہیں گے، حرام مال کے بڑے بڑے گھر تعمیر کر کے اے سی لگوا لینے سے دلوں کے اندر ٹھنڈک نہیں آئے گی اور گھروں کے اندر برکت نہیں آئے گی، بچے کبھی صحت مند نہیں رہیں گے۔ آج ہم نے اچھے دکان، شو روم، اچھے مکان تو بنا لیے، خیر و برکت سے آج ہمارا معاشرہ محروم ہے، صحت سے اور اچھی خوشحال زندگی سے آج مسلمان کی زندگی محروم ہے۔ ایک دور تھا حضرات صحابہ کرام کی تجارت بھی اسلام کی تبلیغ کرتی تھی، ان کی تجارت سے اسلام پھیلتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما یہ امت کے بڑے تاجر ہیں اور اپنی تجارت سے انہوں نے جو نیکی کمائی ہے، جو مقام حاصل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے 10 صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی۔ 10 مبشرہ، اس امت کے ٹاپ 10 لوگ جو جنت میں جائیں گے، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کرتے کیا تھے؟ تجارت کرتے تھے، تجارت کی وجہ سے یہ جنت تک پہنچے ہیں، ان کی تجارت اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنتی تھی، اور آج کے مسلمانوں کی تجارت اسلام کے مٹنے اور اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس امت کے سخی اور مالدار صحابہ میں سے ہیں، لیکن ان کی تجارت ان کو اس قابل بنا رہی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، 10,000 صحابہ کرام کا خرچہ لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور بشارت دیتے ہیں کہ اے عثمان، اس نیکی نے تجھے جنت میں پہنچا دیا، آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان لوگوں نے تجارت کو امانت داری، دیانت داری، صداقت اور دھوکے سے دور، سود سے دور، رشوت سے دور، جھوٹ سے دور رہ کر انہوں نے ایسی تجارت کو اپنایا کہ روئے زمین پر اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ مومن کی شان تو نہیں ہے، بزدل ہونا مومن کی شان تو نہیں ہے، لیکن ممکن ہے میرا امتی مسلمان مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا آپ سے کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ تو مومن کی صفت نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بخیل ہو، لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، بخیل تو ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا امتی نہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، نہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ غور کریں مجمع میں، اور مجھے بھی اس پر غور کرنا ہے، آپ کو بھی اس پر غور کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے دکاندار، تاجر وہ ہیں جن کی تجارت دیانت کے ساتھ چلتی ہے، جھوٹ کے بغیر چلتی ہے، جھوٹی قسم کے بغیر چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو کیا عظمت عطا فرمائی کہ تمہارا حشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے، لیکن دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بعض تاجر وہ ہوں گے، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، میری امت کے بہت سارے تاجر قیامت کے دن فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حشر میری امت کے فاجروں کے ساتھ فرمائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو ایک سیٹ دو آدمیوں کو بیچتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو دکانوں میں بیٹھ کر جھوٹا سودا کرتے ہیں، جھوٹی قسموں سے مال بیچتے ہیں۔ یہ فاجر وہی لوگ ہیں جو 4 ٹن مال کو 2 ٹن بنا کر اٹھاتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر آگ کے انگاروں کو برسا دیا تھا، آگ کی بارش فرما دی تھی۔ اس امت پر اللہ مہربان ہے۔ ہاں یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے بچی ہے، محفوظ ہے کہ اس امت پر آگ کے انگاروں کی بارش تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی قسم ناپ تول کی نحوست، جھوٹی قسم کی نحوست سے ضرور اس کا کاروبار جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کی ترقی جل جاتی ہے، اس کی کامیابی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے تجارت کو دیانت کے اندر اور امانت داری کے ساتھ کرو، بددیانتی کو، خیانت کو، جھوٹ کو، سود کو، جھوٹی قسم کی نحوست کو اپنی تجارتوں سے باہر نکالو، اپنی تجارتوں کو بچاؤ، پھر تمہیں جمعہ کے موقع پر دعا کے لیے چٹھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن خوانی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی عامل کی تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، نظر بد کی دعا لگانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مال وہ جوڑو، تجارت وہ کرو جو اللہ کی نظروں میں جو مقبول ہو، جو اللہ کی نظروں میں وہ تجارت پروان چڑھتی ہو۔ لوگوں کی نظروں سے بچو گے، اللہ کی نظر سے جو دکان گر جائے، لوگوں کی نظروں سے وہ دکان، وہ تجارت کبھی بچ نہیں سکتی۔ پہلے اپنی تجارت کو اللہ کی نظر میں جمع کرو، اللہ کی نظر اس کے حفظ و امان میں دو، بددیانتی اور جھوٹ سے باز آؤ، پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائیں گے، ترقی عطا فرمائیں گے، قرض کی مصیبت سے اللہ بچائیں گے۔ تو آج کا پیغام ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو مجرم اپنے مال کو جھوٹی قسم کے سہارے سے بیچتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اللہ گناہوں سے اسے پاک نہیں کریں گے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب عطا فرمائیں گے۔ اللہ ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا اور آخری مجرم کون ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اور اسی طریقے سے جھوٹی قسم اگر کسی نے کھائی تو اس کا کفارہ کیا ہے۔
اور قسم کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے، جھوٹی قسم کا وبال کیا ہے، اور شریعت نے، قرآن نے اس کے تعلق سے کیا حکم دیا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔